بھی رہنمائی فرما دیں کہ سحر و افطار میں غذاؤں سے متعلق وہ شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چونکہ روزے کا اصل مقصد میڈیکلی بھی دیکھیں تو ایک فائدہ ہے اور روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک فائدہ ضرور ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً جو دسترخوان بھرے جاتے ہیں اور اس پر اوور ایٹنگ بھی کی جاتی ہے، تو اس پر اگر آپ رہنمائی فرما دیں طعام کے آداب کے حوالے سے۔ دیکھیے، کھانے کے ایک تو عمومی احکام ہے، صحیح ہے، وہ عمومی احکام ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی رمضان کا سفرہ یا غیر رمضان کے سفرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں ہمیں حکم ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے آپ کھانا چھوڑ دیں۔ صحیح ہے، پیٹ بھرنے سے پہلے چھوڑ دیں، اس لیے کہ ابھی میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرنے کے بعد دیر لگتا ہے وہ سگنل آپ کے دماغ کو جائیں اور وہ آپ کو بتائے کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اس لیے بھرنے سے پہلے چھوڑیں گے تو آپ کو پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ صحیح صحیح، پرخوری زیادہ کھانے کی بہت ممانعت ہے، صحیح ہے، احادیث میں آپ کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ رمضان کے حوالے سے جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے، اور وہ بھی ابھی میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے کہ یہ جو ہے آپ کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے کھجور سے۔ صحیح، جو آپ کو انسٹنٹ انرجی چاہیے ہوتی ہے ایک عرصہ نہ کھانے کے بعد، وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ باقی وہی کلی احکام ہے کھانے پینے کے، اور وہ جو احکام ہے وہ آج کل سب کو پتہ ہے جی جی، کہ کیا مفید ہے کیا مفید نہیں ہے، آپ کو ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی اسلام کا حکم ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر رہنمائی فرما دیں سحر سے لے کر افطار تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں ایک بندہ مومن اپنے خدا سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کرے، اور وہ کون سے خبائث ہیں جن سے بچے تاکہ روزہ اس کا صحیح سے ادا ہو جائے؟ دیکھیے، روزے میں جن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جس کی وجہ سے روزہ ہو جائے، وہ یہی چند چیزیں ہیں جو سب کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے محرمات سے، وہ اس کا پھر روزے سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قرب الہی سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں اور رمضان کے راتوں میں مناجات کر رہے ہیں، چلے گا، ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور زیادہ فضیلت جو ہے رمضان کی راتوں میں ہے، لیلۃ القدر، جی جی، دن میں نہیں ہے۔ صحیح ہے، جی جی، لیکن دن میں جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے یہ رات فضیلت رکھتی ہے۔ دن میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کے لیے کیا لیلۃ القدر، کیا لیلۃ القدر۔ صحیح ہے، جی جی، تو اسے ہم صرف اس میں نہ دیکھیں، سحر سے افطار تک میں نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہاں محرمات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، کہ اگر آپ کھائیں گے پیئیں گے مباشرت کریں گے فلان چیزیں ہیں، وہ کریں گے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، آپ روزہ دار ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو حلال چیزوں کو خدا کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، وہ یقیناً حرام کو چھوڑے گا۔ صحیح ہے، حالت روزہ میں وہ یقیناً حرام کو چھوڑے گا۔ یہاں روزے میں ایک اور جو تربیت دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے کرنا، ایک ہے نہ کرنا، نہ کرنا، جی جی، ترک، ایک فعل ایک ترک۔ یہاں ترک کی تربیت دی جا رہی ہے، یہاں کیا کرو نہیں ہے، نہ کرو، نہ کرو، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پہ رمضان میں اور انہی ایام میں اس نہ کرو پہ فوکس ہونا چاہیے، صحیح، کہ خدا نے جو جو چیز نہ کرو کہا ہے اس کو میں نہ کروں، صحیح، کوئی ایسی چیز میں حالت روزہ میں انجام نہ دوں جس کا خدا نے منع کیا ہوا۔ صحیح، اس ترک کا میں اگر عادی ہو گیا تو میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اس میں آگا عموماً ہمارے ہاں مستورات چونکہ گھر میں ہوتی ہیں تو وہ ٹی وی شوز لگا کر بیٹھ جاتی ہیں اور تفریح کے لیے کچھ ٹی وی پر کچھ چیزیں دیکھ لیتی ہیں، اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ اب چونکہ 12 13 14 گھنٹے گزارنے ہیں، یا سو کے گزاریں گی یا ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گی، تو مرد حضرات یا نیوز دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یا مستورات ہیں وہ ڈرامہ اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتی ہیں، اچھا، تو اس سے کوئی روزے پہ فرق تو نہیں ہے؟ کیوں آپ نے مسورات پہ الزام کیوں رکھا ہے؟ نہیں، عام گھروں میں یہی دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو یہ بےہودیاں جو ہیں وہ آج کل صرف ٹی وی نہیں ہے، آج کل تو جی جی، موبائل بھی آ گیا، یوٹیوب بھی آ گیا، نیٹ فلکس بھی آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ جی جی، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اس میں دیکھیے یہ جو حرام چیزیں ہیں، فلمیں ہیں، حرام ڈرامے ہیں، اس کو رمضان میں نسبتاً دیکھنے والے لوگ کم ہیں، کم ہے، لیکن کم ہے۔ جی جی، شیطان نے بھی دوسرا راستہ اختیار کیا ہے،
اچھا وہی تمام بےہودگیاں رمضان شو میں لے آیا ہے. صحیح صحیح جی جی. ہے نا؟ ہے کیا؟ رمضان شو ہے. ہوں باتیں کسی سے کریں گے، شروع کریں گے تلاوت سے، ہوں پھر ایک آدھ میری طرح کا مولوی بٹھایا ہوا ہوگا صحیح. درمیان میں ایک سیگمنٹ میں، کبھی آپ آ جائیں گے کبھی میں آؤں گا. صحیح. یعنی کبھی اس ڈریس والا آئے گا کبھی اس ڈریس والا آ جائے گا. اور اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ تمام حرام چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے تعجب اس سے ہوتا ہے کہ مثلا فرض کر لیں کچھ کام جو ہم کرتے ہیں وہ حرام ہے، آپ کی نگاہ میں حرام ہے، ٹھیک ہے. ہماری نگاہ میں کچھ کام آپ جو کرتے ہیں رمضان میں بھی کرتے ہیں وہ ہماری نگاہ میں حرام ہے. لیکن یہ تو صرف میری نگاہ میں حرام ہے، وہ صرف آپ کی نگاہ میں حرام ہے. جی جی یہ جو شوز میں ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کے نزدیک حرام ہے. صحیح. اس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج تک میں نے نہیں سنا، نہ آپ کو سنا ہے کبھی، نہ مجھے کبھی کسی نے سنا ہے کہ جو ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور کہیں یہ حرام ہے اور یہ اللہ کے ضیافت میں یہ کیا ہو رہا ہے نا. یہ صرف حالت روزہ نہیں ہے نا، یہ پورا مہینہ ہے. بالکل. تو اس میں یہ جو حرام چیزیں ہو رہی ہیں رمضان کے نام پہ ہو رہی ہیں، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جیسے رمضان کا آپ نے کہا نا ترک، میں نے آپ سے کہا ترک، جی جی ٹھیک ہے نا، نہ کرنا، نہ کرنے میں یہ چیزیں شامل ہیں. صحیح صحیح. اس کے حرام ہونے کے بہت سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حرام ہے، اور اگر حرام نہ بھی ہوا تو یہ لہو لعب ہے. صحیح. آپ 4 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ان چیزوں میں صرف کر دیں اور ان میں لگائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی یعنی مختلف حرام، سب کو حرام نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بہت سے شوز ہیں جس میں حرام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے ڈرامے ہیں جن میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر فرض کریں ڈرامے میں حرام چیزیں نہیں ہیں، اس سے جو میسج اور آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے وہ انحراف کا ہی ہے. صحیح صحیح. اس میں جرائم کو اور محرمات کو نارملائز کیا جا رہا ہوتا ہے، صحیح. جو کہ حرام ہے. اچھا آقا، اب اسی جواب پر آگے سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیا روزہ سو کر گزار دیں؟ یعنی اگر نہیں سوئیں گے تو حرام ہی کرنا ہے. یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے اگر بندہ سارا دن سویا رہے، نہیں، سارا دن تلاوت کرو. تلاوت. ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. کہ اچھا سارا دن آپ کی ویڈیوز دیکھیں، ویسے بھی آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں. جی آپ کو رمضان میں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں طلحہ بھائی کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو سننا شروع کریں. صحیح صحیح. اور بہت سے کرنے کے کام ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہ جی اگر ڈرامے بند کرا دے تو پھر ہم سو جائیں گے. یہ زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں اگر جنرل اس کا جواب عنایت فرمائے کہ کچھ بھی نہ کرے تو کیا سونا بھی ایک باعث سے عبادت ہے، رحمت بنے گا کیونکہ وہ گناہ نہیں کر رہا؟ ہاں سونا نہیں، سونا ویسی بھی عبادت ہے روزے دار کا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح. سونا عبادت ہے، سانسیں عبادت ہے. رمضان بالکل بہت فضیلت ہے نا. صحیح صحیح. رمضان میں ویسے سارا دن سوتا نہیں رہنا نہیں چاہیے، لیکن آپ جتنا سوچتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. کوئی مسئلہ نہیں، سو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ نے تلاوت کی بات کی تو اس میں بھی رہنمائی فرمائے. جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمارے ہاں ختم قرآن کا ایک رواج ہے، اور ہمارے یہاں پوچھتے ہیں آپ نے کتنے قرآن ختم کر لیے، آپ نے کتنے قرآن ختم کر لیے. تو سوری ٹو سے جو مقابلہ بازی چل رہی ہے تلاوت قرآن کے عنوان سے، تو کیا پورے رمضان کے اندر ایک قرآن الحمد سے لے کر سینے والناس تک ختم تلاوت اس کی پوری کرنا یہ ضروری ہے، یا اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے پورا سال ہی تلاوت ہوتی رہے، رمضان میں تھوڑی بہت ہوتی رہے، اس طرح کی مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اگر مقابلہ بازی ہے، دکھاوے کے لیے ہے، ریا کے لیے ہے، تو ساری عبادت ہی خراب. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ آپ کو تلاوت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، پورا قرآن کرنا چاہیے، اس کی بات نہیں کر رہے. آپ نماز ہو، تلاوت ہو، قرآن ہو، کوئی بھی چیز ہو، خدا کے لیے نہیں پڑھ رہے، اس مقابلے بازی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح. وہ تو باطل ہوگی. ٹھیک. نہ فقط خود باطل ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں باقی اعمال کو بھی حبط کرا دیتی ہیں. اس میں یہ بھی بڑا خطرناک پہلو ہوتا ہے. صحیح صحیح. جی جی. ہے نا. اور باقی اعمال ہیں، وہ جو آپ کا باسکٹ ہے جس میں آپ کے اعمال ہوتے ہیں وہ چھید کرتا ہے یہ اس قسم کی ریاکاریاں. تو اس میں باقی بھی جو کچھ پڑا ہوتا ہے، آپ نے بڑے خلوص سے جو عبادت کی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. صحیح. تو یہ ایک تو وہ ہو گیا.
دوسرا یہ کہ ختم قرآن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اچھا اس کا تاکید ہے ٹھیک. احادیث میں کہ آپ ختم قرآن کریں. صحیح ہے. اور یہ بھی ہے کہ انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ اور شہداء وہ کتنا ختم قرآن کیا کرتے تھے، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، روایت میں موجود ہے. صحیح ہے. تو ختم قرآن اچھا ہے، صحیح ہے. تلاوت قرآن اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ اور کچھ بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فہم قرآن، تفسیر قرآن، تدبر قرآن، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ہونا چاہیے. صحیح ہے نا. اصل جو تلاوت ہے وہ آپ کو یہاں پہنچانے کے لیے ہے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں بھی اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوں. صحیح. اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بسر کریں. اس میں سے میسج لیں گے تو آپ قرآن کے مطابق عمل کریں گے. اگر اس میں سے کوئی میسج نہیں لیں گے تو آپ قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے. تو یہ اپنی جگہ کہ تلاوت ہونی چاہیے، اس تلاوت کا حیث مقدمی ہے تاکہ اس کے بعد کے منازل طے ہوں. اگر کوئی صرف یہاں تک رہ گیا اس کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مقابلے کے لیے تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. خود اپنے لیے پڑھتا ہے اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، اور پڑھنے کے بعد بتاتا بھی نہیں ہے. تو وہ آج میرے کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، گردن میں بہت درد ہو رہا ہے، کیوں جی میں 4 گھنٹے قرآن پڑھتا رہا ہوں. آ کے یہ بتانے کے لیے کر رہا ہے تو پھر یہ لوگوں کے لیے، اس کا اجر بھی پھر لوگوں سے لے. خدا سے اس کا اجر نہیں ملے گا، گناہ بھی ہوگا. صحیح. ریاکاری کا جو گناہ ہوگا وہ اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. واقعی تلاوت ہونی چاہیے، جتنی کر سکتا ہے اتنی ہونی چاہیے. فقر القرآن، پڑھو قرآن کو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. ماہ مبارک میں رحمتوں کا مہینہ ہے، یہاں پر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یقیناً زیادہ پڑھ سکتے ہیں عام مہینوں سے. یہ بھی بالکل اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مثلا عام مہینے میں 1 جز ختم کر سکتے ہیں، 1 پارہ ختم کر سکتے ہیں. اس مہینے میں آپ 30 کے 30 پارے ختم کر سکتے ہیں، یا 5-6 دفعہ قرآن ختم کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہے، کریں. صحیح. لیکن جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں. صحیح. اب قرآن کی تعلیمات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے وہ خود ایک بحث ہے. اور پھر کس سے سمجھ رہے ہیں یہ اس سے بھی مشکل مرحلہ ہے. صحیح صحیح. میں قرآن سے جو احکام الہی ہیں وہ لینا چاہتا ہوں. قرآن کو میں معلم قرآن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینا چاہتا ہوں. تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ رسول خدا نے یہ تعلیمات قرآن مجھ تک کیسے پہنچائے ہیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے رسول نے نہ پہنچائے. تو رسول نے کیسے پہنچائے اس پہ تحقیق ضروری ہے، اور تحقیق کر کے اس بات کو، اس بیان کو، اس تفسیر کو لے جو رسول خدا کی تفسیر ہے. اچھا آقا، اس میں عموماً ہمارے گھروں میں جو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ مرد و زن دونوں کا ہی یہ ایک عاجزانہ کہہ لیں کہ خدا کی بارگاہ میں ایک عاجزانہ اپیل کہیں، دعا کہیں، یا خدا کے سامنے رونا دھونا ہے کہ دوسروں کو عبادت کرتا دیکھ کر وہ رشک کرتے ہیں اپنی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اس طرح عبادت نہیں کر پاتے. اب بہت سے لوگ تو سستی اور غفلت کو بھی بنیاد بناتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی بیماری کو بھی بنیاد بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے جو خود دوسروں پہ رشک کر رہے ہیں لیکن خود ان سے ہو نہیں پا رہا کہ رمضان میں تو کم از کم بندہ عبادت کر لے؟ ہاں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، مثبت ہے نا، کہ اگر میں کچھ نہیں کر سک رہا اور آپ کر سک رہے ہیں تو میں رش کروں. اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر میں آپ کی مدد کروں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، صرف ہائے میں نہیں کر سکا یہ کر رہا، یہ نہیں ہے نا. جی جی، ٹھیک ہے نا، میں نہیں کر سک رہا آپ کر سک رہے ہیں. میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک، میں آپ کو سحری بنا کے کھلاؤں. صحیح صحیح. افطار میں کوئی اچھی چیزیں بنا کے آپ کو دوں. صحیح. بھائی تم روزہ دار ہو، تم بیٹھو، میں کرتا ہوں، میں تو روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو کسی مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا کسی اور وجہ سے مثلا تلاوت قرآن نہیں کر پائے. تو یہ رشک کرنا اور پھر اس رشک کے نتیجے میں ان کی خدمت کرنا بہت اچھا ہے. صحیح.